اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذا الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین۔ معزز ناظرین، پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی بالسر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر یہ سفر حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل سے چلنے والے دونوں سلسلے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت داؤد و حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور دوسری جانب سرزمین حجاز پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور سلسلہ گفتگو چلتے ہوئے حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب اور رسول اللہ کی دعوت ذوالعشیرہ اور اعلان رسالت کے معاملات آپ کے سامنے کل تک بیان کیے گئے۔ آج مسلسل ہماری یہ 70ویں نشست ہے۔ کل آپ کے سامنے رسول اللہ کا اعلان رسالت، دعوت ذوالعشیرہ اور کچھ دیگر معاملات جن میں حضرت ابو طالب کی رسول اللہ کی نصرت اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی، وہیں پہ کچھ مزید چیزیں کہ جن کا تذکرہ بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اعلان رسالت سے 10 سال پہلے سن 30 عام الفیل حضرت ابو طالب کی عزت مآب زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد 12 رجب کی شام کو اپنے گھر سے نکلیں اور خانہ خدا کے پاس تشریف لائیں، اور جب وہ خانہ خدا کے پاس تشریف لائیں تو انہوں نے خانہ خدا کی عقبی دیوار، جسے رکن یمانی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر اپنی زبان سے کچھ جملے ارشاد فرمائے، اور ان جملوں کو مورخین نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے خدا بند عالم سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے رب انی مؤمنۃ بک، اے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تیری جانب سے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی اور تیری جانب سے آئے ہوئے رسولوں پر بھی، اور ساتھ ہی اپنے اجداد کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انی مصدقۃ بکلام جدی الابراہیم، میں اپنے جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل وہی ہیں جو میرے اجداد میں سے ہیں جنہوں نے تیرے اس گھر کی بنیاد رکھی ہے، اور پھر یہ دعا فرمائی کہ تجھے واسطہ اس گھر کا اور اس گھر کے بنانے والوں کا اور اس مولود کا واسطہ کہ جو میری تنہائی میں مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ تیری بزرگ ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ ادھر جناب فاطمہ بنت اسد کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، اور ادھر خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف آیا، اور جناب فاطمہ بنت اسد اس دیوار میں بننے والے نئے در سے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی۔ اس سارے منظر کو بہت سے لوگوں نے دیکھا، کم از کم 16 اور زیادہ سے زیادہ 32 افراد کی روایت ملتی ہے کہ جنہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد اس شق ہونے والی دیوار سے کعبہ میں داخل ہو گئیں، اور وہ دیوار پھر سے مل گئی۔ ہر جانب یہ واقعہ مشہور ہونے لگا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کی عقبی دیوار سے کعبہ میں داخل ہو گئی ہیں۔ تمام مکہ مضطرب تھا سوائے اس کے کہ جس کی زوجہ کعبہ میں تشریف لے گئی تھی۔ کعبے کے دروازے کے لگے ہوئے تالے کی چابیوں کو منگوایا گیا، اور سب نے بہت کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہ کھلا۔ یہ سب کچھ 12 رجب کی شام کو ہوا۔ 13 رجب کی فجر سے پہلے آسمان سے ستارے ٹوٹنے لگے،
چار جانب روشنی پھیلنے لگی۔ ایک دفعہ سرزمین مکہ پہ زلزلہ آیا، بت منہ کے بل زمین پہ گرنے لگے۔ تمام لوگوں نے یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی۔ سب پریشانی کی حالت میں اپنے بتوں کو اٹھا کر کوہ ابو قبیس پر لے گئے، اور وہاں پہ بھی بت اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہونے پاتے تھے، نہ سنبھلنے پاتے تھے، اور منہ کے بل زمین پہ گر جاتے تھے۔ آخر مضطرب اور پریشان اہلیان مکہ جناب ابو طالب کے دروازے پر آئے، دستک دی۔ جناب ابو طالب باہر تشریف لائے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ قیامت تو نہیں آ رہی، کہ مکہ برباد تو نہیں ہونے جا رہا، دنیا ختم تو نہیں ہونے جا رہی؟ اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قد تمت حجت اللہ وظہر ولیہ، اللہ کی حجت تمام ہو گئی ہے اور اس کے ولی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ آج کی رات میں خداوند عالم نے خیر کو مکمل کر دیا ہے۔ آج وہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، جو امام المتقین ہے، جو وصی رسول رب العالمین ہے۔ خانہ کعبہ میں جناب فاطمہ بنت اسد کی گود میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 13 رجب تشریف لے آئے۔ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں موجود رہی، اور یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند عالم نے جو اپنے انبیاء حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل سے یہ کہا تھا، طاہر بیت للطائفین والعاکفین، کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کہا جاتا ہے 3 دن مسلسل روزے کے ساتھ خداوند عالم کے گھر میں قیام کو، اور یہ پوری تاریخ انسانیت میں وہ واحد ہستی ہے کہ جو کعبہ کے اندر 3 دن قیام کر رہی ہے۔ ان 3 دنوں میں یقیناً وہیں سے طعام اور خوراک پہنچتی رہی ہوگی جہاں سے جناب مریم کے لیے بیت المقدس میں آیا کرتی تھی۔ 3 دن تک اس آنے والے بچے نے نہ آنکھیں کھولی، نہ یہ رویا، نہ کوئی خوراک لی۔ یعنی جو ایک بچے کی زندگی کی علامتیں ہوتی ہیں وہ تینوں اس میں موجود نہیں تھی۔ تیسرے دن رسول اللہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے لال کو رسول اللہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس بچے نے نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ یہ رویا ہے، نہ اس نے خوراک لی ہے۔ لیکن جو ہی یہ شہزادہ رسول اللہ کی آغوش میں آیا تو فوراً آنکھیں کھولی، اور سب سے پہلی زیارت ماہ منور چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ کی جب پہلی نگاہ رسول اللہ کے چہرے پہ ڈالی تو اس وقت رسول اللہ نے مخاطب ہو کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم نے اپنی پہلی نگاہ کے لیے میرا انتخاب کیا تو میں نے اپنے علم کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک دہن مبارک علی ابن ابی طالب میں رکھ دی، اور یوں کہوں کہ علم و حکمت کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور جب زبان کو نکالا تو اس وقت سیرت نگاروں نے اس بات کو نقل کیا کہ حضرت علی نے رسول اللہ کے سامنے 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کر دی، اور میں نے یہاں تک روایتوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ صرف ان 4 آسمانی کتابوں کی نہیں بلکہ تمام صحیفوں کی تلاوت بھی، کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے حضرت شیس علیہ السلام تک، اور پھر اس کے بعد تمام انبیاء پر ان صحیفوں کی تلاوت بھی فرمائی، اور ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت بھی کی۔ یہاں پہ کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے تو آتے ہوئے ان چیزوں کی تلاوت نہیں کی، تو پھر علی نے آتے ہی ان چیزوں کی تلاوت کیوں کر دی؟ تو جناب والا وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ تشریف لائے تھے تو اس وقت ان سب چیزوں کے اوپر کوئی جاننے والا گواہ موجود نہیں تھا، سناتے تو کسے سناتے؟ لیکن جب علی تشریف لے کر آئے تو سامنے وہ ہستی موجود تھی کہ جو خداوند عالم کے علم کی خزینہ دار ہے، جس پہ قرآن نازل ہونا ہے۔ تو تب علی نے ان کے سامنے وہ تمام چیزیں تلاوت کر دیں، چاہے وہ صحیفے تھے یا آسمانی کتابیں یا قرآن مجید۔ 16 رجب کو رسول اللہ اپنے بیٹے کو لے کر، اپنے بھائی کو لے کر خانہ کعبہ سے نکلے۔ ایک بڑا مجمع باہر انتظار میں تھا، اور وہیں جناب ابو طالب بھی انتظار میں تھے۔
رسول اللہ نے اس شہزادے کو جناب ابو طالب کے ہاتھوں پہ دیا، اور ساتھ ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کی اجازت اور جناب ابو طالب کی اجازت سے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اپنی اس فضیلت کو ذکر کیا کہ میں وہ ہوں کہ جسے خداوند عالم نے تمام گزشتہ امتوں کی برگزیدہ عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ مریم خداوند عالم کی سلام اللہ علیہ برگزیدہ ہستی تھیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی دنیا پہ تشریف آوری کا وقت آیا تو خداوند عالم نے یہ کہا کہ میرے گھر سے چلی جائیں۔ جناب آسیہ بنت مزاحم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایسی جگہ پہ خداوند عالم کی عبادت کی کہ جہاں اضطرار کے مراحل کے علاوہ خداوند عالم اپنی عبادت کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں نے اس کے گھر کے اندر اس کی عبادت کو بجا لایا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جب میں وہاں سے روانہ ہونے لگی تو مجھے یہ آواز قدرت آئی کہ سنو، میں نے اس کا نام اپنے نام پر علی رکھا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے اس کلام کی تصدیق کے لیے جناب ابو طالب نے اپنے لال کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور جناب ابو طالب نے 4 مصرے کہے کہ جو تاریخی کتابوں میں نقل ہے کہ اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھا کر خداوند عالم سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا رب حاضل کا سکدجی، اے اس پھیلی ہوئی تاریکی کے رب اور اس چاند کے رب کے جو اس تاریکی کو ختم کر دے گا، میرے لیے اس امر کو ظاہر کر دے، بین لنا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم ذی الصبی، میرے لیے اس چھپے ہوئے امر کو ظاہر کر دے کہ تیرے نزدیک اس بچے کا نام کیا ہونا چاہیے۔ تو پھر ہاتف غیبی کی آواز آئی، یا اہل بیت مصطفیٰ نبی خصصتم بولد الزکی، اے میرے مصطفیٰ نبی کے اہل بیت، ہم نے تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کے ذریعے چن لیا ہے، خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ آواز قدرت آئی کہ ہم نے اس بچے کا نام اپنے نام پر علی رکھا ہے۔ جب یہ تصدیق ہو گئی تو وہیں میدان میں امیر کائنات کے نام کا اعلان بھی ہو گیا کہ اس بچے کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا۔ پھر جب گھر لے کر آئے تو یہاں پہ تاریخ کے بہت سارے واقعات نقل کیے گئے کہ جناب فاطمہ بنت اسد عرب کے رواج کے مطابق انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو بندھنے میں باندھا، تو جناب امیر کائنات نے انگڑائی لی اور وہ بندھنا پھٹ گیا، پھر دوبارہ بندھنے میں لپیٹا، پھر یہی منظر دہرایا گیا، پھر تیسری دفعہ بھی یہی بات ہوئی، اور اب وہ کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی اپنی ماں سے باتیں کرتا تھا، جس بات کی گواہی حضرت فاطمہ بنت اسد نے کعبے کی دیوار پہ دی تھی، اس نے بچپنے میں ہی اپنی ماں سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ میری عزت مآب ماں، میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے آپ میرے ہاتھوں کو نہ باندھیں۔ اور جب سوال کیا کہ کیا کام کرنے ہوتے ہیں، تو وہ جس نے قرآن کی تلاوت رسول کی آگوش میں کی تھی، اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ، مجھے میرے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، میری ماں مجھے ان ہاتھوں سے اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ انبیاء ما سبق تشریف لا رہے ہیں مجھے مصافحہ کرنے کے لیے، اور کائنات کے کچھ امور ہیں کہ جو میری انہی انگلیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے میرے ہاتھوں کو نہ باندھا جائے۔ پھر کچھ مزید واقعات کہ ابو جہل جس کا یہ کام تھا کہ وہ بتوں کے پاؤں کی مٹی سرمے کے طور پہ لے کے آ کے ہر مولود کی آنکھوں میں ڈالتا تھا تاکہ کچھ پیسے حاصل کر سکے، وہ گیا اور جا کر اس نے بتوں کے پاؤں کی مٹی لائی اور کوشش کی کہ وہ علی کی آنکھوں میں سرما ڈالے۔ پہلے اس نے اجازت چاہی رسول اللہ سے، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تمہیں ڈالنے دے تو ڈال لو۔ وہ قریب آیا اور اس نے چاہا کہ وہ مٹی امیر کائنات کی آنکھوں میں ڈالے، لیکن ید اللہ بلند ہوا اور ابو جہل کے چہرے پہ ایسا تماچا رسید کیا کہ جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں۔ یہ امیر کائنات کے بچپن کے معاملات ہیں، اور کل آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت فرمایا تو سب سے پہلے نصرت رسول کا اعلان جس ہستی نے کیا وہ ہستی حضرت علی کی ہستی تھی، اور پھر رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے۔ اور جب
کبھی کہیں مکے والے رسول اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو حضرت ابو طالب کے خوف سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تو وہ اپنے بچوں کے ذمے یہ شرارت لگاتے تھے کہ تم محمد کو پتھر مارو۔ ایک دن ان بچوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے رسول اللہ کو زخمی کر دیا۔ رسول اللہ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے تو جناب ابو طالب نے جب رسول کو زخمی حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا، مجھے بتاؤ، میں ان سے انتقام لوں گا۔ تو اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کے بچوں نے یہ ظلم کیا ہے، انہوں نے مجھے پتھر مارے۔ حضرت ابو طالب اپنے گھر سے نکلے اور ہر ایک دروازے پہ جا کے دستک دی کہ ایسا کیوں ہوا، تو سب نے یہی جواب دیا کہ بچے ہی تو تھے، ہم نے تھوڑی کہا تھا، انہوں نے کھیل کود میں یہ شرارت کر ڈالی۔ حضرت ابو طالب گھر تشریف لائے، حضرت علی سے یہ کہا کہ میرے لال کھجور کی گٹھلیاں لے لو اور جس نے تمہارے بھائی پہ یہ ظلم کیا ہے اس سے بدلہ لو۔ امیر کائنات اپنے دامن میں وہ گٹھلیاں سمیٹے ہوئے گھر سے باہر آئے اور ان بچوں کو علی علیہ السلام نے وہ گٹھلیاں مارنا شروع کی۔ کسی کا ہاتھ زخمی ہو گیا تو کسی کا بازو زخمی ہو گیا، کسی کا کان زخمی ہو گیا، کسی کا سر زخمی ہو گیا، کسی کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ اور جب وہ بچے اپنے گھروں میں زخمی حالت میں پہنچے تو اب وہ ان کے ماں باپ اپنے گھروں سے نکلے اور حضرت ابو طالب سے آ کے کہا کہ علی نے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو زخمی کر دیا ہے۔ تو اس وقت جناب ابو طالب نے کہا جیسے تمہارے بچے بچے ہی تو تھے ایسے میرا بچہ بھی بچہ ہی تو ہے، اب میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچائیں گے تو جس انداز میں ہم نقصان پہنچائیں گے اسی انداز میں ابو طالب کی جانب سے ہمیں جواب ملے گا۔ لیجئے عزیزان محترم، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے نصرت رسول کا عمل جاری رہا اور رسول اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابو طالب کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ آخر کار تمام کفار مکہ نے مل کے اس بات کو طے کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے ان تمام کا کہ جو رسول اللہ پر ایمان لا چکے ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس واقعے کو تاریخی کتابوں میں مقاطع قریش کے نام سے نقل کیا گیا۔ جب سب نے بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ، تو وہ تمام کے جو رسول اللہ پر ایمان لا چکے تھے وہ سب کے سب ایک گھاٹی میں آ کر مقید ہو گئے کہ جسے شیب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ عمل مقاطع کا، سوشل بائیکاٹ کا، ہمارے سامنے بہت سے دریچوں کو واہ کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس وادی میں، اس گھاٹی میں جھانک کر ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ آج کی تاریخ تک کون کون ہے کہ جو رسول اللہ پر ایمان لا چکا ہے۔ خیال رہے کہ یہ مقاطعہ اعلان رسالت کے 7 سال کے بعد ہونے جا رہا ہے۔ گھاٹی میں کون موجود ہیں؟ آپ کو ابو طالب اور اولاد ابو طالب کے علاوہ شاید ہی وہاں پہ کوئی دکھائی دے۔ 3 سال تک درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے لیکن حمایت رسول اللہ کو ترک نہیں کیا، اور یہاں تک ایثار اور قربانی کا مرحلہ کہ ہر رات رسول اللہ کے بستر کو اپنے بیٹوں سے بدلتے تھے۔ رسول اللہ کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو سلا کر رسول اللہ کو اپنے بیٹوں کے بستر پہ لے جاتے تھے تاکہ اگر کوئی ظالم حملہ کرے رسول اللہ کی جان لینے کے لیے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن اللہ کے رسول کی جان بچ جائے۔ جانے لوگ کس کلمے کی تلاش میں ہیں، کس کلمے کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب اپنے بچوں کی جان رسول اللہ پہ قربان کر رہے ہیں۔ 3 سال تک جو سردار قریش اور سردار مکہ تھا وہ درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر رہا ہے، اور اسی گھاٹی میں ملیکۃ العرب جس کے ہزاروں اونٹ محو تجارت رہا کرتے تھے وہ بھی اس عالم میں ہے کہ درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر رہی ہے۔ دنیا والے پوچھتے ہیں کہاں گئی جناب خدیجہ کی دولت، تو جناب والا کئی دفعہ رسول اللہ کی ذات پر جناب خدیجہ نے اپنی دولت کو نچھاور کر دیا۔ ایک روایت خلیفہ اول کی زبان سے یہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ تمام
عرب کی سرکردہ لوگوں کو جناب خدیجہ نے بلایا اور خود پردے کے پیچھے تشریف فرما ہو گئیں، اور اپنے کنیزوں اور غلاموں سے کہا کہ میری دولت کا ڈھیر لگایا جائے۔ دولت کا ڈھیر لگ گیا اور پردے کے پیچھے سے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم سب لوگ میرے قرض دار ہو، کب وہ قرض واپس کرو گے؟ سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم آپ کے قرض دار ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس اتنی دولت موجود نہیں کہ ہم آپ کا قرض لوٹا سکیں، ہمیں وقت دیا جائے۔ تو اس وقت جناب خدیجہ نے کہا کہ میں وہ قرض بھی تمہیں معاف کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ یہ دولت یہاں پہ موجود ہے، جتنی چاہے اٹھا کر لے جاؤ، لیکن میرے شوہر محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے اور دین حق لے کر تم تک آیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ہجرتیں ہوئیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہمارے جہاں صرف ہجرت حبشہ کے واقعات مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ کئی ہجرتیں، اور تاریخ میں 70 تک ہجرتیں لکھی گئی ہیں کہ جب مکہ والے ایمان لانے والوں کو یہاں پہ نہیں رہنے دیتے تھے تو انہیں رسول اللہ کسی دوسرے علاقے کی جانب روانہ کر دیا کرتے تھے۔ اب وہ جو لوگ دوسرے علاقوں میں روانہ ہوتے تھے عزیزان محترم، وہ سارے لوگ انہیں جانے کے لیے مال و دولت درکار ہوتا تھا، انہیں زیادہ راہ چاہیے ہوتا تھا، انہیں سفر کی مشکلات سے بچنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، وہ سب کچھ جناب خدیجہ کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ آج جو اسلام زندہ ہے تو وہ جناب ابو طالب کی قربانی اور ایثار کی وجہ سے اور جناب خدیجہ کی دولت کی وجہ سے ہے۔ جس طرح خداوند عالم نے جناب ابو طالب کے اس عمل کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، فہاں جناب خدیجہ کے عمل کو سراہتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا ووجدک عائلا فاغنیٰ، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تھا اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ غنی کرنا جہاں اس رسول کی آسودہ ذہنی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ ایسی زوجہ میسر آ گئی کہ جس نے رسول اللہ کو پریشانیوں سے آزاد کر دیا، وہیں پہ اس مال و دولت کا بھی تذکرہ ہے اور اس کی طہارت کی بھی ذمہ داری خداوند عالم نے یہ کہہ کے لی کہ ہم نے تمہیں غنی کیا ہے۔ 3 سال وہاں پہ گزر گئے اور 3 سال کے بعد مقاطعہ کچھ اس انداز میں ختم ہوا کہ رسول اللہ نے حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ شہر میں تشریف لے جائیے، اور انہوں نے معاہدہ لکھ کر جہاں جس زنبیل میں ڈالا ہوا تھا اس معاہدے کو دیمک کھا چکی ہے اور وہاں پہ خدا کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ اس قدر اعتماد ہے رسول اللہ کی زبان پر کہ جان کے خطرے کے باوجود شیب ابی طالب سے نکلے اور آ کر اعلان کیا کہ سنو، وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اسے دیمک نے کھا لیا ہے، اس لیے اب یہ مقاطعہ، یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ ایسا ہو چکا ہے؟ کہا محمد نے یہ کہا ہے کہ تمام معاہدے کو دیمک کھا چکی ہے، سوائے خدا کے نام کے کچھ باقی نہیں بچا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس قدر اعتماد ہے رسول اللہ کی زبان پہ، فرمایا کہ جو میرا بھتیجا کہتا ہے وہ سچ ہے اور وہ حقیقت ہے، اس نے جو کہا ہے وہی سچ ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اس کی نصرت چھوڑ دوں گا۔ لوگوں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً جا کے جب اسے کھول کر دیکھا تو واقعاً دیمک کھا چکی تھی اور وہ جو کچھ تھا وہ ریت بن چکا تھا، سوائے خداوند عالم کے نام کے وہاں کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اس طرح یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ لیکن اسی سال کہ جس سال یہ بائیکاٹ ختم ہوا، اس سال ان 3 سال کی صعوبتوں کے نتیجے میں حضرت ابو طالب کی وفات بھی ہو گئی اور جناب خدیجہ کی وفات بھی ہو گئی۔ حضرت ابو طالب نے جو وصیت فرمائی، وہ وصیت تاریخ کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے کہ اہل مکہ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ اگر محمد کی اطاعت کرتے رہو گے تو عزت اور بزرگی تمہارا مقدر بنے گی، اور وہیں مکے والوں سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک محمد کے سامنے سرنگوں ہو چکا ہے، بڑے بڑے شاہ اور بادشاہ محمد کی اطاعت میں آ چکے ہیں، لوگوں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے، یعنی جو کچھ ابھی ہونا ہے وہ پہلے جناب ابو طالب لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اب یہ غیب سے آگاہی نہیں تو اس کے سوا کیا ہے؟ حضرت ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے، رسول اللہ نے گریہ فرمایا۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت آج کرتا چلوں کہ یہاں پہ کچھ نااہلوں نے اس بات کو نقل کیا کہ رسول اللہ نے آ کے حضرت ابو طالب سے کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پہ قائم رہوں گا۔ یہ روایت 2 لوگوں سے نقل کی گئی، ایک حضرت ابو ہریرہ اور ایک مسیب بن حزن۔ عجب بات یہ ہے کہ یہ دونوں شخصیات اس وقت مکہ میں موجود ہی نہیں تھیں، اور مکہ میں موجود ہونا تو دور کی بات ہے،
یہ دونوں شخصیات ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئی تھی. یہ دونوں شخصیات واقعہ خیبر کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ ہجرت کے 8 سال کے بعد یہ شخصیات حضرت ابو ہریرہ اور مسیب ابن حزن ایمان لے کر آئے ہیں، اور یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے. یعنی جو لوگ ہجرت کے 8 سال بعد ایمان لے کر آئے وہ ہجرت سے 3 سال کے پہلے کے واقعے کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یعنی اس واقعے کے 11 سال کے بعد ایمان لانے والے لوگوں نے یقیناً یہ واقعہ بیان نہیں کیا ہوگا اور ان کی طرف کسی نے منسوب کر دیا ہوگا. واقعے کا بیان انہی کی زبان سے ہو کہ جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے، اور موجود میں سب سے بڑا گواہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جنہوں نے اس وصیت کے معاملات کو بھی بیان فرمایا ہے اور حضرت ابو طالب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے معاملات کو بھی بیان فرمایا ہے. اسی سال جناب خدیجہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں اور رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا. معزز ناظرین، آج کی حد تک ہم سلسلہ گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں اور کل سے یہیں سے اپنے بیان کو لے کر آگے بڑھیں گے. آج کی حد تک پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقی نقوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.